آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے پیچھے 3 لوگ ہیں جو کھڑے ہیں اور چائنیز نیشنلز ہماری رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں. یہ واقعہ 30 تاریخ جون کا ہے. دوپہر کو ان کے گھر چوری ہو جاتی ہے اور کال چلتی ہے اراؤنڈ 7 یا رات کے 8 بجے. نجف نامی شخص کال کرتے ہیں کہ ہمارے گھر 1,80,00,000 روپے کی چوری ہو گئی ہے. اچھا، جب ایس ایچ او موقع پہ پہنچتا ہے، ایس پی صاحب کی ہدایت کے مطابق ٹیم تشکیل دی جاتی ہے اور ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتے ہیں. جب موقع پہ پہنچتے ہیں تو وہاں 2 لوگ موجود ہوتے ہیں جو سیکیورٹی گارڈ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک کا نام امتیاز ہے اور دوسرے کا نام ہے اور شبیر ہے. شبیر اور امتیاز انکشاف کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور تیسرا آدمی جو ہے وہ آیا ہو جس نے چوری کر لی ہو. کیمرہ جال جب چیک کیے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شبیر امتیاز کو کوک کی بوٹل اور چپس پکڑا رہا ہوتا ہے اور ایک تیسرا آدمی گھر کے اندر انٹر ہو جاتا ہے. اس بات کے اوپر ایمفسائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو گھر میں گارڈز رکھتے ہیں ان کو احساس دلائیں اور جو سیکیورٹی ایجنسیز گارڈ رکھواتی ہیں ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ کبھی کبھی ایک کوک کی بوتل اور ایک چپس کے پیکٹ پہ بھی بک سکتے ہیں. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ علی نامی شخص ہے جو کہ چشتیاں بہاول نگر سے تعلق رکھتا ہے. وہاں ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، ریڈ کرنے جاتے ہیں. گھر پہ پہنچتے ہیں تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا. ہیومن انٹیلیجنس کے اوپر کام کرنا شروع ہوتا ہے کیونکہ علی جو ہے وہ اپنا فون بھی لاہور میں انہی کے پاس چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اس شک کی بنیاد پہ کہ کہیں یہ لوگ انوالو نہ ہوں اس چوری کے اندر، ان دونوں کو پولیس کی کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے. متعدد ریڈز کرنے کے بعد علی جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. علی کو جب پکڑا جاتا ہے تو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو سارے پیسے جو ہیں وہ چشتیاں پڑے میں آئے، میں آپ کو دوبارہ چشتیاں سے ریکوری کروا دیتا ہوں. پیٹی سے جو پیسے ہیں وہ برآمد ہوتے ہیں. علی یہ انکشاف کرتا ہے کہ چائنیز نیشنل نے اپنے کمرے کے اندر کاٹن کے ڈبوں کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے. ہمیں یہ بات پتہ چلی تو ہم لوگوں نے وہاں سے چوری کر لی. اچھا، پیٹی سے جب اماؤنٹ جو ہے وہ برآمد ہوتی ہے تو وہ 1,20,00,000 روپے کی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ انکشاف کرتا ہے انٹیروگیشن کے بعد کہ یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ انوالو تھے. ساری انفارمیشن جو تھی وہ امتیاز نے اور شبیر نے دی اور ان کے کہنے کے اوپر ہی میں آیا اور میں چوری کر کے پیسے لے کے گیا. یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس چائنیز نیشنل موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں. لوگوں کو اس چیز سے سینسٹائز کیا جائے کہ اس طرح کی جب کرائمز انٹرنیشنل پرسنز کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ یہ صرف داغ لوکل پولیس کے لیے نہیں ہوتا، یہ داغ پورے ملک کے لیے ہوتا ہے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ایریاز کے اندر جو بھی انٹرنیشنل پرسنز رہ رہے ہیں، دوسری نیشنلٹیز کے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور بتائیں کہ وہ اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے اپنے گھر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اندراج کروائیں. وہ ساری ایجنسیز جو لوگوں کو بھرتی کرتی ہے اور اسپیشلی انٹرنیشنل پرسن سے گھر بھرتی کرتی ہے، ان سے درخواست ہے کہ کائنڈلی پولیس اسٹیشن آ کے ان سارے لوگوں کو رجسٹر کروائیں جن کو آپ ان کے گھر رکھوا رہے ہیں، کیونکہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ نہ تو یہ عام چوری ہے اور نہ ہی یہ عام بات ہے. دس از دا ریپوٹیشن آف دا کنٹری. آپ اپنے ملک کی ریپوٹیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں جب آپ ویریفیکیشن کے بغیر، کسی بیک گراؤنڈ چیک کے بغیر کسی بھی ان نون پرسن کو یا تھوڑی سی محلے دار کی گارنٹی کے اوپر کسی بھی پرسن کو کسی انٹرنیشنل پرسن کے گھر ٹھہرا دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا ایک سوال ہے، آپ کی نو ڈاؤٹ بہت بڑی کارروائی ہے اور اچھا میسج ہے. آپ جیسی آفیسر جن کو انٹرنیشنلی دنیا جانتی بھی ہے، چائنیز ہیں، ان کی جو سیکورٹی ہے وہ ہم اس پہ اس کی ہماری ایک ایسا اسکول بنی ہوئی ہے جو کہ تینوں ٹائم ان کو مانیٹر کرتی ہے. ہمارا متعلقہ جو تھانہ ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے اور آپ اس سینٹر کی انچارج ہیں. آیا اتنی بڑی کارروائی ہوگی نیشنل میں، کیسے ان کی سیکورٹی کو انہوں نے بریک کیا؟ آیا ہمارے جو لوگ جا رہے تھے کیسے لوگ ڈپلوائے ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں تھے؟ یہ کہاں پہ فلو آیا، کیسے؟ آپ کا سوال بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور بہت اچھا بھی ہے. اچھا اس وجہ سے کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ چائنیز سیکیورٹی گورنمنٹ کی طرف سے پرووائڈ ہوتی ہے ان سارے چائنیز نیشنلز کو جو کہ گورنمنٹ پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ چیک ضرور رکھتے ہیں. ہمارے پاس شہباز موجود ہے جو کہ چائنیز نیشنل ڈیفینس بی کے تھانے کو دیکھتا ہے. اس کو لانے کا بھی یہاں یہ مقصد تھا کہ شہباز اس بات کی گواہی دے سکے کہ ہم لوگوں نے نہ صرف ڈیفینس اے، ڈیفینس بی، ساؤتھ کینٹ جس کے اندر سب سے زیادہ چائنیز موجود ہیں، ان کے ایک ایک گھر
اور ایک ایک جگہ کا وزٹ کیا ہوگا خود سے. وہاں آپ کے پرسنز موجود ہوتے ہیں. یہ جہاں تک میری ناقص نالج ہے یہ بالکل پرائیویٹ کیپیسٹی کے اندر کام کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کی کسی پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں کر رہے. جو آپ کا یونٹ بنا ہے وہ پرائمریلی ان چائنیز کی سیکیورٹی کو دیکھتا ہے جو نیشنل پروجیکٹس یا گورنمنٹ کے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہوں. ابھی ہمیں کل پتا چلا ہے کہ ملتان سے غالباً ایک ڈرائیور جو ہے وہ لے کے آیا ایک چائنیز نیشنل کو اور اس نے آ کے تھانے میں آمد روانگی نہیں کی اور اس نے تھانے لوکل کو بتایا نہیں ہے, وہاں سے اجازت نہیں لے کے آیا. ہم نے اس کے اوپر ایف آئی آر دی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. obviously it's a very sensitive issue, لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اور اس یونٹ ان پرٹیکولر کا تعلق ہے تو وہ یونٹ جو ہے وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں نہیں گورنمنٹ پروجیکٹس کی سیکیورٹی فراہم کرتا ہے. اچھا میڈم بتائیے کہ ملزمان کے اوپر ریکارڈ نکلا ہے, اگر ریکارڈ تھا تو قانون کے اعتراض تھا معلوم کرنے کے لیے اس کا ملزمان کون ہے؟ اور ہمارے بالکل جو بیچ میں کھڑا ہوا ہے وہ پرائمری سسپیکٹ ہے, اس کا نام جو ہے وہ علی ہے. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو کھڑا ہوا ہے وہ غالباً ہمارے پاس شبیر ہے, اور جو رائٹ سائڈ کے اوپر ہماری نہیں لیفٹ سائڈ پہ شبیر ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا امتیاز ہے. اب امتیاز وہ شخص ہے جس کو شبیر نے کہا کہ تم چپس کا پیکٹ اور کوک لے لو اور اس نے دوسرے بندے کو اندر جانے دیا. اچھا میڈم ادنان بٹی جی ٹی وی سے میرا سوال آپ سے یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ چائنیز کا جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے متعلقہ تھانے کے اندر, ایک تو یہ تعلیم ان کا کیا نام ہے آپ نے, دوسرا یہ کہے گا کہ جن گارڈز نے انہوں نے لوٹا ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس ویپنس بھی ہوں گے, کسی چیز سے تعلق ہوگا تو یہ ان کو کوئی بڑا نقصان بھی پہنچا سکتے تھے اگر یہ ان کے ساتھ ڈکیتی کی بات. اس ٹائم گھر میں یہ موجود نہیں تھے, چائنیز گھر میں اس ٹائم موجود نہیں تھے جو چوری ہوئی. ویپنس بھی ہوتے ہیں, ان کی نیت خراب ہوئی پیسے دے کے, اگر یہ بھی گھر پہ ہوتے اور یہ نیچا کانی کرتے تو بڑا نقصان ہوتا. بالکل دیر از آلویز اے پاسبلٹی. چیک نہیں کرتی جتنی بھی رہائش گاہ ہیں چائنیز کی جو پولیس ڈیلی جاتی ہے, کیا وہ چیک نہیں کرتے؟ بالکل رہائش گاہ چیک بھی ہوتی ہے. جب سیکیورٹی جو متعلقہ ادارہ ہے یا ایجنسی جو ہے جو وہ چائنیز کو رکھواتی ہے سوری کام پہ رکھواتی ہے کسی چائنیز نیشنل یا کسی انٹرنیشنل پرسن کے گھر, تو اس کے اندر گارنٹر بھی ڈلا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی سب سے پہلے جس بندے کو ہم لوگوں نے پکڑا ہے ایجنسی سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد وہ اس کے محلے کا گارنٹر تھا, جس سے پھر بات کھلنا سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہاں ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ obviously there is a possibility of crime to take place anywhere. کوئی بھی سیکیورٹی گارڈ جو کسی بھی گھر کے باہر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس ویپن ہے تو اس کی نیت خراب ہو سکتی ہے, بیکاز اٹس اے ہیومن ایرر, اٹس بیسڈ آن کمپلیٹلی آپ کی جو ہیومن ڈیسیژن کے اوپر بیسڈ ہے نا, ادروائز کرائم ہوتا ہی نا. لیکن یہ بات ضرور برحق ہے کہ ان کی سیکیورٹی کلیئرنس بھی ہوتی ہے. ان سے دوبارہ یہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسی جو ہے جو بھی رکھوا رہی ہے کسی چائنیز نیشنل کے گھر کسی بھی بندے کو, اس کی ہمارے تھانے میں متعلقہ اندراج بھی کروائے